ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ خیر دیکھو کیا ہوتا ہے، ابھی تو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، میں چلتی ہوں۔ حور نے اٹھ کر بولا۔ ہاں چلو چھوڑ دوں میں، فہد نے کہا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، تم فکر نہ کرو، حور نے مسکرا کر کہا۔ چلو تو پارٹنر ایک بات بھی کرنی ہے تم سے، فہد نے کہا۔ کون سی بات، کہیں تم بھی شادی تو نہیں کر رہے؟ حور نے فہد کو چھیڑا۔ ہا ہا، ارے ایسی قسمت کہاں ابھی، بس دعا کیا کرو میرے لیے تم۔ فہد نے حور کو دیکھ کر کہا۔ اوہ تو کوئی ہے مطلب، مجھے بھی بتاؤ، آخر اکلوتی دوست ہوں، حور نے پرجوش ہو کر کہا۔ بتا دوں گا جب وقت آئے گا، فہد نے کہا۔ حور نے سن کر منہ بنایا۔ اصل میں کچھ دنوں کے لیے یونین نہیں آؤں گا، کچھ کام ہے تو، فہد نے کہا۔ کیوں ایسا کیا کام ہے؟ حور نے پریشان ہو کر پوچھا۔ بس ہے نا کام، جب آؤں گا تو بتا دوں گا پھر تفصیل سے، فہد نے ساتھ چلتے چلتے ہوئے کہا۔ اچھا لیکن میں کیا کروں گی اکیلی، اتنا اداس ہو جانا ہے میں نے، حور نے رک کر فہد کو دیکھ کر کہا۔ پارٹنر اداس نہیں ہوتے، بس کچھ دن کی بات ہے، کام ہے ضروری، ورنہ میں اپنی پیاری دوست کو چھوڑ کر نہیں جاتا، سمجھو میری مجبوری کو، فہد نے حور کو سمجھایا۔ حالانکہ حور سے زیادہ فہد کا دل اداس تھا، وہ تو ایک پل بھی حور سے دور نہیں رہ سکتا تھا، یہ بھی اس کی بہت زیادہ مجبوری تھی، تبھی وہ ایک ہفتے کے لیے یونین سے آف لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، حور نے خاموشی سے کہا، اور پھر فہد نے حور کو کلاس تک چھوڑا اور خود چلا گیا، لیکن اس بات سے انجان کہ یہ ایک ہفتہ دونوں کی زندگی میں ایک نیا موڑ لانے والا ہے۔ حال حور، یار میری شرٹ نہیں مل رہی، وہ تو آ کر ڈھونڈ دو، فہد نے کمرے سے آواز لگائی۔ حور جان بوجھ کر فہد کی موجودگی میں کمرے میں کم جاتی تھی تاکہ آمنا سامنا کم ہو، کیونکہ فہد کی بڑھتی ہوئی شرارتیں حور کے ہوش اڑا رہی تھی۔ جاؤ بیٹا، اس نکمے کو شرٹ دے دو، نہیں تو اس نے سارا گھر سر پر اٹھا لینا ہے، بی جان نے حور سے کہا۔ حور کچن میں کھڑی ادھر ادھر چیزیں دیکھ رہی تھی، بی جان کی بات سن کر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جی بی جان، حور نے کہا اور پھر کمرے کی طرف چل دی، کیونکہ اسے پتا تھا یہ فہد کا ایک بہانہ ہے بس، اس نے صبح ہی تو فہد کے سارے کپڑے سائڈ پر رکھے تھے۔ خیر پھر بھی جانا تو پڑنا تھا، نہ جاتی تو ممکن تھا فہد خود آ جاتا۔ حور خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کون سی شرٹ؟ حور نے فہد سے پوچھا۔ فہد الماری میں گھسا ہوا تھا، حور کی آواز پر پلٹا۔ وہ نیلی والی شرٹ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں مل رہی، تم دیکھ دو، فہد نے معصوم بن کر کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ سامنے تو تھی، حور نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بولا۔ نہیں مل رہی، تبھی بول رہا ہوں، فہد ایک سائڈ پر ہو کر بولا۔ مجبوراً حور کو آگے جانا پڑا اور الماری میں دیکھنے لگی۔ دیکھے تو یہ، الماری کھولتے ہی بولی، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے پیچھے سے فہد نے حور کو تھام لیا۔ حور اس بات کی توقع نہیں رکھ رہی تھی فہد ایسا کرے گا، اس لیے فہد کے ایسے پیچھے پکڑنے پر ڈر گئی، اور ڈر کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فہد حور کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، ایسے میں فہد نے آہستہ سے اپنے ہاتھ حور کی کمر سے سرکا کر حور کو مزید اپنے ساتھ چپکایا۔ اس کی لچک دم فدا، اس کی ادا پر دل نثار، ہائے وہ شاخ سی کمر، ہائے وہ قد نہاد سا۔ فہد چھوڑئے، حور نے آہستہ آواز میں کہا۔ شش، فہد نے حور کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ بی کوائٹ مسز فہد، جسٹ لسن ٹو می، جسٹ ٹرائی ٹو لسن مائی ہارٹ بیٹ، جسٹ فیل مائی ایموشن، جسٹ اسٹے وتھ می، جسٹ شوٹ می مائی لو مائی ایموشن، فہد نے حور کے کان میں سرگوشی کی۔ فہد کی گرم گرم سانسیں حور کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی، یہ سب مل کر حور کی دل کی دھڑکن تیز کر رہے تھے۔ فہد نے آہستہ سے حور کے بال سائڈ پر کیے اور اپنے ہونٹ حور کے کندھے پر رکھ دیے۔ حور کا دل ایسے ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ فہد، حور نے پھر سے آواز نکالی۔ اتنے میں فہد نے حور پر اپنے بازو سے گرفت مضبوط کی اور حور کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حور کو اچھے خاصے موسم میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ حال گرمی تو نہیں ہے، پھر بھی میری بیگم کو پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ فہد نے ہنسی دبا کر حور کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ آپ نیچے اتاریں مجھے، حور نے ڈر کر کہا۔
فہد نے جو حور کو اٹھایا ہوا تھا، اسی لیے حور ڈر کے مارے فہد کے گلے میں باہیں مضبوطی میں ڈال رکھی تھیں، کہیں وہ گر نہ جائے۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ فہد نے حور پر جھک کر پوچھا۔ جی پر حور نے آہستہ کہا، میرے ہوتے ہوئے تم کبھی گر نہیں سکتی۔ ہاں البتہ اگر میں نہ رہا تو، فہد نے شوخی سے کہا۔ لیکن اس سے پہلے بات پوری کرتا حور نے جلدی سے فہد کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ آپ کی لمبی عمر کرے، میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، آپ آئندہ ایسا نہیں بولیں گے۔ حور نے آنکھوں میں آنسو لیے فہد کو دیکھ کر بولا۔ حور کی اس حرکت پر فہد اش اش کر اٹھا۔ حور کی اس بات پر فہد کا دل ایک دم خوش ہو گیا۔ ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری بیوی کو میری اتنی ضرورت ہے۔ ارے میری جان، میری نرم دل بیوی، ایسے کیسے مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں البتہ اگر تم پاس رہی تو کچھ ہو سکتا ہے، فہد نے حور کے کان میں بولا۔ فہد کی بات کا مطلب سمجھ کر حور خود میں سمٹ گئی۔ اف، ایک تو جب تم ایسے سمٹتی ہو قسم سے میرا خود پر قابو نہیں رہتا۔ فہد نے مسکراہٹ دبا کر کہا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے۔ حور نے منہ بنا کر کہا، ہاں تمہیں اس بات کی خوشی نہیں، بس ویسے ہی آج کل تمہارا دور چل رہا ہے، اس لیے میں تمہاری طرف کھینچا جا رہا ہوں۔ فہد نے مسکرا کر کہا۔ ابھی اس سے پہلے حور کوئی جواب دیتی، فہد حور کے لبوں پر قبضہ جما چکا تھا۔ حور نے تو شرم کے مارے آنکھیں بند کر لی اور مذمت کرنے لگی، لیکن فہد جس نے حور کو اٹھایا ہوا تھا، حور کو اور مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی تمام شدت اور جذبات سے حور کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے جکڑ لیا۔ فہد نے جب شدت اختیار کی تو حور نے مذمت چھوڑ دی۔ دونوں ایک دوسرے کے نشے میں بہہ رہے تھے۔ اسی دوران فہد نے حور کو آہستہ سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس سے پہلے فہد اپنا کنٹرول کھوتا، فہد نے خود کو روک لیا اور حور کو چھوڑ کر جلدی سے واش روم میں گھس گیا، جبکہ حور اپنے جذبات کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہوش میں آنے پر شرم سے لال ہو گئی اور جلدی سے اپنے اوپر چادر چڑھا لی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دوسری طرف فہد شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تاکہ خود کو کچھ ٹائم دے سکے۔ نہیں بس بہت ہو گیا، آخر میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، مجھ پر قابو پانا ہوگا۔ فہد نے پانی کی بوندوں کو خود سے گرتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ حور جیسے ہی گھر پہنچی تو گھر کا ماحول بہت خراب تھا۔ کیا ہوا مما؟ حور نے مریم سے پوچھا۔ وہی بات، ارمان کی فضول ضد، مریم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوف، گھر میں ایک بات آخر کیوں چل رہی ہے؟ میں تو بور ہو گئی ہوں روز ایک بات سے۔ حور نے کہا، حوری انسان بنو، پٹو گی مجھ سے اب تم؟ پہلے ہی ارمان کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے تم مزید میرا دماغ خراب نہیں کرو، مریم نے حور کو گھور کر کہا۔ ماں کی بات پر حور نے خاموش ہونے پر ہی عافیت سمجھی۔ اچھا مما، ویسے ارمان بھائی کی بات مان لینے میں کیا حرج ہے؟ حور نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ حرج ہی حرج ہے، وہ لڑکی، اس کے نخرے دیکھے ہیں تم نے؟ کتنی ماڈرن ہے وہ، اور تو اور اس کے اور ہمارے اسٹیٹس میں بہت بڑا فرق ہے، مریم نے حور کو کہا۔ ماما، یہ اسٹیٹس وغیرہ ہم سب انسانوں کے بنائے ہوئے فرق ہے، ہمارے مذہب میں تو ایسا کچھ نہیں، اور سب سے زیادہ اولاد کی پسند کو ترجیح دی گئی ہے، اور ویسے تو بھی بھائی نے ساری زندگی گزارنی ہے، تو جب ان کو کوئی مسئلہ نہیں تو پھر آپ مان جائیں، ایسے میں بھائی بھی خودسر ہو جائیں گے اور بات مزید بگڑ جانی ہے۔ حور نے فہد کی باتوں کو دہرایا۔ حور چپ کر جاؤ اور یہ فضول باتیں مجھے نہ سناؤ، اور رہی بات ارمان کی تو مجھے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تمہارے پاپا کو ہے۔ زیادہ پیار آ رہا ہے بھائی پر تو جا کر اپنے پاپا سے بات کرو۔ مریم نے حور کو اصل بات بتائی، اور چپ کر کے اپنے کمرے میں جاؤ، یہ فضول سوچیں ختم کر کے بس اپنے کام میں دھیان دو، مریم نے حور سے کہا، جس پر حور چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اب ایک لفظ بھی اور بولنے کا مطلب تھا ماں کے غصے کو آواز دینا۔ رات کے کھانے میں سب موجود تھے، ارمان بھی گھر پر تھا اور منان بھی۔ کیسی جا رہی ہے یونی حور؟ جاوید صاحب نے کھانا کھانے کے بعد پوچھا۔ بہت اچھی پاپا، میرے دوست بھی بہت اچھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، حور نے کہا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ویسے بیٹا دوستی جو ہم یونی میں کرتے ہیں زیادہ تر مطلب کی بنا پر کرتے ہیں، جاوید صاحب نے کہا۔ کیا مطلب؟ دوستی دوستی ہوتی ہے، اس میں مطلب کہاں سے آیا؟ حور نے کہا، بیٹا
دوستی اصل میں وہی ہوتی ہے جس میں کوئی مطلب نہ ہو، لیکن سچی دوستی بس اسکول اور کالج تک ہی ہوتی ہے۔ یونی میں جب ہم دوست بناتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کبھی کوئی ٹاپک سمجھنا پڑتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو مدد کر دے، کبھی کوئی اور کام آ جائے، لیکن سچی دوستی بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے دوستی کو بس ایک حد تک رکھو، زیادہ امید نہ رکھنا دوستوں سے، کیونکہ یہ انسان کی زیادہ توقع ہی نہیں کہ ہم کسی انسان کو بلا وجہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے خیال رکھنا، کسی کو زیادہ یا کم توقعات میں نہ رکھنا۔ سمجھ گئی بیٹا؟ جاوید نے حور کے سر پر ہاتھ پھیر کر دنیا کی اونچ نیچ سمجھانی چاہی۔ جی پاپا۔ حور نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ بے شک اس کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا، لیکن یہ دنیا بہت بے رحم چیز ہے، اکثر ہمیں سب کچھ سکھا دیتی ہے جسے ہم نہ سیکھنا چاہتے ہوں۔ یہ ہمارے ماں باپ ہیں جو لاڈ پیار اٹھاتے ہیں، ورنہ یہ دنیا چھوٹی من کی اور بڑے بڑے سبق دے جاتی ہے۔ پاپا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، ارمان نے جاوید کے پاس آ کر بولا۔ بولو بیٹا، جاوید نے نرمی سے پوچھا۔ پاپا وہ انوشے کے بارے میں بات کرنی ہے، ارمان نے کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ جاوید نے پوچھا۔ سب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے اور ارمان جانتا تھا سب اس کی حمایت میں بولیں گے۔ وہ بابا آپ انوشے کے ماما پاپا سے مل لیں ایک دفعہ، ارمان نے جھجک کر کہا۔ کس بات کے لیے؟ جاوید نے پھر پوچھا۔ بابا میری اور انوشے کی شادی کے لیے، ارمان نے کہا۔ برخوردار، تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے؟ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کرنے چل پڑے؟ جاوید نے لہجہ سخت کر کر پوچھا۔ کیونکہ اولاد کو ایک حد تک فرینک کرنا اچھا ہوتا ہے، ورنہ اولاد اور والدین میں جو عزت اور احترام کا رشتہ قائم ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بابا پلیز مان جائیں، انوشا بہت اچھی لڑکی ہے۔ ماما آپ بھی کچھ بولیں، ارمان نے منت کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا سب لڑکیاں اچھی ہوتی لیکن ہمارے ان کو دیکھنے کے زاویے بدل جاتے ہیں، جاوید نے ارمان کو ٹوکا۔ تو بابا مان جائیں، نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، آپ کو کبھی شکایت نہیں دوں گا، بس ایک دفعہ مان جائیں، ارمان نے باپ کے پاؤں پکڑتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ ارمان اٹھو، شاباش، یہ بچوں والی حرکتیں ہیں، اٹھو یہاں بیٹھ کر بات کرو، جاوید نے ارمان کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بس آپ ایک بار مان جائیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ارمان اپنی بات پر ڈٹا رہا، جبکہ سب گھر والے ارمان کو دیکھ رہے تھے اور حیران پریشانی سے باپ بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ حور نے کبھی ارمان کو اتنا کمزور نہیں پایا تھا، وہ اس طرح اپنے بھائی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے بھائی کی محبت میں باپ کے سامنے آ گئی۔ پاپا مان جائیں پلیز، میری خاطر مان جائیں، آپ کی انوشے بہت پیاری ہے، اس سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، پلیز مان جائیں۔ حور نے جاوید کے پاس بیٹھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ جاوید صاحب کچھ بھی دیکھ سکتے تھے لیکن حور کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے فوراً حور کو ساتھ لگا لیا۔ بس رونا نہیں، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، لیکن کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ارمان میں اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو، جاوید نے حور کو چپ کرواتے ہوئے ارمان سے کہا۔ پاپا سچ آپ مان گئے؟ حور نے پوچھا۔ ہاں گڑیا، میری بیٹی کچھ مانگے میں نہ دیتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جاوید نے مسکرا کر کہا۔ یہ خوشی کی خبر سن کر سب کے چہروں پر رونق آ گئی۔ یاہو بھائی ٹریٹ میری؟ حور نے ارمان سے پوچھا۔ لے لینا بلیک میلر، ارمان نے ہنس کر کہا۔ گھر میں جو ماحول پیدا ہوا تھا وہ ایک دم سے ختم ہو گیا اور اسی لیے خوشی منانے کے لیے سب گھر والے باہر کھانا کھانے کا پلان بنانے لگے۔ ارمان سب کو لے کر ایک اچھے ہوٹل میں گیا کا ماحول کافی اچھا تھا، ہلکا ہلکا میوزک ماحول کو مزید اچھا بنا رہا تھا۔ سب کا آرڈر میں دوں گی؟ جی نہیں، تمہارا فائنل کیا ہوا آرڈر مجھ سے نہیں کھایا جاتا، اس لیے میں اپنا آرڈر خود دوں گا، روشان نے حور کی بات پر کہا، جس پر حور نے ناک سے مکھی اڑائی۔ جی نہیں، ٹریٹ میں نے مانگی ہے تو بات بھی میری مان ہوگی، حور نے کہا، جس پر سب ہنس دیے۔ کوئی بات نہیں مانی جانی تمہاری، میں اپنا کھانا اپنی مرضی سے آرڈر کروں گا، روشان نے حور کو تپایا۔ پاپا دیکھیں یہ نمونہ کیسے بول رہا ہے، حور نے جب یہ بات نہیں بن پائی تو وہ فوراً پاپا کی طرف بھاگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پاپا کی چمچی، جب کوئی بات نہیں ملی تو فوراً پاپا کو ساتھ ملا لیا، چڑیل کہیں کی، روشان نے منہ بنا کر کہا۔ روشان کی بات پر سب کی ہنسی نکل گئی، سب کو ہنستا دیکھ کر مریم نے دل میں خوش نصیبی سے رہنے کی دعا دی۔ کھانا اچھی اور نوک جھوک کے ماحول میں کھایا۔ ماضی
رات گئے سب گھر واپس آ گئے اور یہ طے پایا صبح ماما پاپا ارمان کے لیے نوشے کے گھر جائیں گے۔ یہ خوشخبری حور جلدی جلدی فہد کو سنانا چاہتی تھی، اس لیے کمرے میں آتے ہی فہد کو کال ملائی۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ حور نے چہک کر پوچھا۔ وسلام، ٹھیک الحمدللہ، تم سناؤ بھوتنی کیسی ہو؟ فہد نے مسکرا کر پوچھا۔ میں تو ہمیشہ کی طرح پیاری ہوں، حور نے کہا۔ جی چھی، آخر دوست کس کی ہو؟ فہد نے کہا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اچھا، حور نے کہا، پھر کیسی بات ہے؟ فہد نے جان بوجھ کر حور کو تنگ کیا۔ اچھا چھوڑو باتوں کو، یہ بتاؤ تم کب آؤ گے یونی؟ حور نے تجسس سے پوچھا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ مجھ غریب کی یاد کیسے آ گئی؟ فہد نے پوچھا۔ بتاؤ بھی، حور نے پوچھا۔ ابھی 4-5 دن اور لگ جائیں گے، فہد نے بتایا۔ ایک گڈ نیوز ہے، حور نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔